السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، شمسی سال کے اعتبار سے جس کو عام زبان میں انگریزی سال کہا جاتا ہے، یہ سال کا پہلا دن ہے اور اللہ اس سال کو ہر طرح کی آفتوں سے ہمارے لیے محفوظ فرمائے۔ مگر میرے عزیزو، ہر گزرنے والا سال انسان کو بہت ساری چیزیں سکھا کر جاتا ہے، کاش کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ عزیزان گرامی، یہ گزرا ہوا سال جیسے آپ سب کو یہ سکھاتا ہے کہ اچانک کوئی بلا اتر سکتی ہے، اچانک تمہارے نام کی موت کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، اور جو کل ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے آج وہ قبرستان میں سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایسے ہلا دینے والے واقعات ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کے ذریعے رب کی طرف پلٹ آئے۔ اس کی زندگی کے بہت کم دن باقی ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کیا یہ خیر سگالی کا سال ہے؟ کیا یہ خوشحالی کا سال ہے؟ کیا یہ اچھے دن آنے والا سال ہے؟ اچھے دن لانے والا ہے، برکتیں خوب ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی؟ کیا ہے اس کے متعلق؟ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے، آپ ٹی وی میں، میڈیا پر، نیوز میں بہت سارے جوتیشوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے، وہ ستارے نکال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اگلا سال کیا کیا ہونے والا ہے، کتنی جنگیں ہوں گی، کتنی اکنامک بڑھے گی، کتنی گھٹے گی، یہ سب پر وہ اٹکل پچھو مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ آگے کے سال کے متعلق پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، پریڈیکیشن، لیکن انہیں خود اپنے اگلے کل کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ جہاں بیٹھ کر کے آگے کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اس کرسی پر وہ کل تک زندہ رہنے والے ہیں یا نہیں، اس کی بھی انہیں خبر نہیں۔ اسلامی اعتبار سے پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعہ۔ اسی آیت میں ابھی خطبہ میں نے شروع کیا، یسألک الناس عن الساعہ، اے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، یہ اینڈ کب ہوگا، اختتام کب ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انما علمها عند اللہ، اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو بھی اس طرح کا سوال کرے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تجھے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے قیامت بہت ہی قریب ہے، ان قریب قیامت کو تو دیکھ لے گا، پا لے گا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا محدد اسی دن، اسی ٹائم، اسی سال آئے گی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، یہ اس طرح کی پریڈیکیشن، پیشین گوئیاں، اس کو ہم ظن اور تخمین کہہ سکتے ہیں۔ یقین کے ساتھ اسلام میں کوئی بھی مستقبل کی خبر نہیں دے سکتا، صرف اللہ اور اس کے بتائے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی خبر دے سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کے ان سالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ اپنے اگلے سالوں کے متعلق جان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب والے دنوں میں، قیامت کے قریب والے دنوں میں حضور فرماتے ہیں ہر 20 سال پر بہت تیز تبدیلی ہوگی، ہر 20 سال پر بڑی تیز تبدیلی ہوگی، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو پچھلے 20 سال میں نہیں گزرا تھا اس سے زیادہ شدید اور زیادہ تبدیلیاں اگلے 20 سالوں میں آئیں گی۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھا اور آپ اسی سے اپنے آگے کے مستقبل کو سمجھ سکتے ہیں کہ 2001 سے لے کر 2020 تک یہ جو 20 سال ہمارے گزرے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے کے دن یاد کیے جا سکتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہر 20 سال شدید سے شدید ترین آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو شدت اب تک گزر چکی اس سے کئی گنا زیادہ شدت اگلے سالوں میں آئے گی۔ تو اب میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا
یہاں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. حضور جب کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو لوگ آ کر پوچھتے تھے، جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتا دو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. اے رسول آپ فرما دیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. آپ فرما دیں میرے پاس اس بتانے کی، قیامت کا دن بتانے کی اجازت نہیں، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈر سنانے کے لیے آئے. نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا، کھل کر کے آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنے والا. تو میرے عزیزو، آج میں بھی اس منبر پر کھڑا ہوں تو حضور پاک کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ ہم زن اور تخمین اعداد نکال کر کے نہیں بتائیں گے کہ اتنے سال میں قیامت آ رہی ہے، بلکہ یہ ضرور بتائیں گے کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا فتنے ہوں گے، کتنی شدتیں آئیں گی. میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں اب سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل حرج، یہ حرج کیا چیز ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل و غارت، اس کو حرج کہتے ہیں، قتل و غارت بہت ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کون سی کم ہے؟ اس وقت بھی جنگیں اتنی ہوتی تھی، مکہ والے، مدینے والے، دوسرے قبائل جو لڑتے تھے. صحابہ نے کہا آج جس طرح کفار اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ مٹبھیڑ ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، قتل تو بہت ہوتے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ قتل ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو بیان فرمایا وہ قابل توجہ ہے میرے عزیزو. فرماتے ہیں میرے آقا اس قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج ہو رہا ہے جنگوں میں، بلکہ حضور فرماتے ہیں بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے دادا اور باپ کو قتل کرے گا، اپنے چچیرے بھائیوں کا قتل کرے گا. اس کو حرج حضور فرماتے ہیں. یہ قتل کثرت سے بڑھ جائے گا، آپسی قتل. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھوکے برتن پر جس طرح جھپٹتے ہیں، وہ اپنے ہی بھائیوں کی گردن کی پیاس بجھانے کے لیے ان کے اوپر تلواریں سونت لیں گے، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے. اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرج ہے اور یہ بڑھ جائے گا قیامت کے قریب، بہت تیزی سے بڑھے گا. اور ایک ملحمت الکبریٰ کے متعلق حدیث ملتی ہے کہ تم دیکھو گے میری امت میں قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ اگر 100 لوگ ہوں گے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اتنی تیزی سے یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار، کہیں وہ ان آنے والے سالوں کے متعلق ہی تو نہیں بتایا گیا تھا جو حدیث پاک میں بشارت دی گئی ہے، یا اگلے آنے والے 20 سال تو نہیں ہے. اس لیے کہ حالات پوری دنیا کی سیاست کے بدلتے ہوئے تیزی سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک ایک سال کے اندر بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی. آج دنیا نے جس طرح سے ہمارے سامنے ایک تصویر کھینچی ہے، اس کو دیکھ کر کے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اس زمانے کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا ہے. اور ایک حدیث میں پڑھا، آج ہی کی بات میں بتا رہا ہوں، میرے مطالعے میں حدیث پہلے نہیں تھی، میں نے آج پڑھا، ہو بہو اسی زمانے کے لیے ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے زمانے میں ایک بلا آئے گی قیامت کے قریب، اور اس بلا میں جو بھی گرفتار ہوگا دوسرے لوگ اسے تانا دیں گے اور اس کا گھر چھوڑ کر بھاگیں گے. یعیر الرجل، حدیث پاک میں آر دلایا جائے گا آدمی کو. یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نکلے گا، بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر نکل جائے گا. کیا یہ کورونا میں نہیں ہوا؟ کیا اس بلا کے وقت میں یہ نہیں ہوا؟ آر دلانا، جیسے آج بھی اگر چھینکو تو لوگ بھاگ جائیں، کھانسو تو لوگ ڈسٹینس پیدا کر لیں. اور اتنا ہی نہیں، چھینک اور کھانسی تو دور کی بات، اب تو یہاں ایسا زہر گھول دیا گیا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے بھی لوگ ڈسٹینس کر رہے ہیں. یہ تو زہریلا ماحول بنایا جا رہا ہے.
عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صادق نظر آتی ہے آج کے زمانے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بلا تمہارے زمانے میں ایسی آئے گی کہ اس میں جو مبتلا ہوگا اس بلا میں اسے آر دلایا جائے گا۔ آر دلانا مطلب سمجھتے ہیں؟ تانا مارنا، حتیٰ کہ اس کے رشتہ دار اسے تنہا چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ احادیث جب کھلتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا میرا رسول غیب داں نبی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے 14 صدیاں پہلے ان تمام رونما ہونے والے واقعات کو من و عن بتا رہے ہیں۔ یقیناً میرے عزیزو، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ اللہ کی عطا کیے ہوئے علم سے بیان کیا ہے۔ اسی لیے آج میں دعوت دیتا ہوں نوجوانوں کو کہ آج تمہارے مطالعے کا وقت ہے، سرچ کرنے کا وقت ہے۔ اسلام تمہارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے۔ تم اپنے موبائل سے سرچ کرو احادیث آخر الزمان کیا ہیں، کم سے کم اتنا تو پڑھ لو کہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا ہے، صرف اس لیے کہ دنیا کی واحد قوم آپ ہیں جن کو آنے والے حالات کے بارے میں سچے رسول نے پورا پورا بیان کر دیا۔ دوسری کوئی قوم نہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دوسری قوموں کے پاس جوتش ہوں گے جو اٹکل پچھو مارتے ہیں، بہت سارے ہوں گے جو پریڈیکیشن کے نام پر کتابیں ہو رہی ہوں گی، ان میں سے آدھا جھوٹ آدھا سچ، کہیں تیر لگ گیا تو لگ گیا۔ یہ تمام چیزیں تو دنیا میں دوسروں کے پاس ہیں، لیکن واحد قوم آپ ایسے ہیں جن کے پاس مخبر صادق رسول پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار صادقہ، سچی خبریں تمہارے پاس موجود ہیں۔ اس بات کی میں دعوت ضرور دوں گا کہ مطالعہ کرو، سرچ کرو اس ہمارے آخری زمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ایک اور حدیث میں بیان کروں تو آپ سب کو بیدار ہو جانا چاہیے اس چیز کو۔ میں جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کتنے سخت حالات آنے والے ہیں معلوم ہے آپ کو۔ حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب تم ایک زمانہ یہ بھی دیکھو گے کہ کفر و شرک اس قدر عام ہوگا کہ اگر تم ایمان پر باقی رہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پوری میں پڑھ لیتا ہوں برکت کے لیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتین علی الناس زمان یعیر المؤمن بایمانہ کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ حتی یقال للرجل انک مؤمن فقیہ۔ حضور فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم مومن رہو گے تو تمہیں لوگ ایسے تانا ماریں گے جیسے فاسق و فاجر زانی کو تانا مارا جاتا۔ زنا کرنے والے کو جس طرح لوگ گالیاں دیتے ہیں، فرمایا گیا کہ تم کو اس طرح لوگ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا ماریں گے۔ یہ اتنا سخت وقت آئے گا جیسے آج اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ پر ملا کہنا، کٹ ملا کا لفظ استعمال کرنا، یہ سب وہی آر دلانے والے الفاظ ہیں کہ مسلمان اس سے دل برداشتہ ہو کر کے اپنے ایمان کو چھوڑتے۔ وہ بھی حدیث ہے۔ میں نے آج آخر الزمان کی ساری حدیثیں مطالعہ کی، ساری نہیں اکثر حدیثیں، اور میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ آگے والا سال کیسے طے کرو گے، یا اگلا جو سال آ رہا ہے کیسے طے کرو گے۔ ایمان کے لیے تمہارے بڑے چیلنجز ہیں، تمہیں آر دلایا جائے گا، وہ بھی اتنا سخت لفظ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو چونک گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ، جیسے فاسق و فاجر، ایک جگہ زانی کا لفظ ہے، زنا کرنے والے کو آر دلاتے ہیں لوگ، یہ کتنا برا آدمی ہے، کیسا خطرناک آدمی۔ اس طرح مومن کو کہا جائے گا ارے یہ دیکھو یہ مومن ہے، یہ دیکھو یہ مسلمان جا رہا۔ تو میرے عزیزو وہ دن آئیں گے جب لوگ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا مار رہے ہوں گے تو تم اپنے آپ کو آج ہی سے فخر کے ساتھ مومن کہلانا شروع کر دو، اس لیے کہ تمہارا نام مسلمان کسی باپ نے نہیں رکھا۔ قرآن کہتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور قرآن کے ذریعے سے تمہیں کہا اللہ نے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔
تمہیں پیدا کرنے والے نے خود تمہیں خیر امت کہا, تمہارے خالق و مالک نے خود تمہیں مسلمان کہا, تو اس سے بڑھ کر کے تمہارے پاس فخر کرنے والی, پراؤڈ فیل کرنے والی اور کون سی چیز ہے؟ یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو چھپا لو اور کہو کہ نہیں میں مسلمان نہیں, میں نیوٹرل آدمی ہوں, میں سیکولر آدمی ہوں, میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں. منافقت چھوڑو, اسی لیے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور آج ہی سے فخر کرنا شروع کرو. جو بچہ اسلام پر فخر کرے گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضور کی سنتوں پر فخر سے عمل بھی کرے گا. اسے شرم نہیں آنی چاہیے, آر نہیں آنی. ٹوپی چھپا لیا, ارے پتہ نہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے ملا نہ کہتے ہیں. داڑھی چھلا دیا, ارے لوگ دیکھ کر کے مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, پرانا آدمی ہے, ملا ہے. یہی تو تمہاری شرمندگی کی بات ہے میرے عزیزو. اگر تمہیں پراؤڈ ہوتا میرے نبی کی بات پر, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر, تو ان کے طریقوں پر کبھی تم شرم محسوس نہیں کرتے, بلکہ فخر کے ساتھ یہ کہتے, اے لوگوں میں ٹوپی ہی کیا, امامہ بھی, داڑھی کی ہلکی کیا, میں پوری داڑھی بھی صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ میرے رسول پاک کا تھا. ہے کوئی اس سے حسین چہرہ؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان بن ثابت کہتے ہیں, اے رسول پاک آپ سے زیادہ حسین کسی آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, بلکہ اے آقا آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جب سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کائنات کے سب سے حسین انسان تھے, تو اس حسن کو آج کیوں نہیں اپناتے؟ اس حسن کو کیوں نہیں اپناتے؟ اسی لیے واپس اسی نقش قدم پر آنا ہوگا. مجھے ابھی پچھلے جمعہ بریلی شریف میں بیان کر رہا تھا, جمعہ کے دوران ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے سارا بیان کیا, آج پھوٹ ہے, اختلاف ہے, نفرتیں ہیں, تفرقہ ہے, فرقے بازیاں, جماعتیں ہیں, کوئی علاج تو بتائیں کیا ہونا چاہیے. 25 کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں, کیا ہے؟ میرے عزیزوں میں نے صرف اتنا ہی جواب دیا. علاج بہت سارے لوگ الگ الگ بتاتے ہیں, ایجوکیشن میں آ جاؤ, سیاست میں آ جاؤ, قیادت میں آ جاؤ, سسٹم میں آ جاؤ, فلاں میں آ جاؤ, سب میں پھر تمہاری کامیابی ہوگی. نہیں, اقبال نے جو کہا ہے وہ بہترین علاج ہے. اقبال نے جو کہا ہے وہ علاج یہی ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار ہے. جو آج ذلت آئی ہے صرف اور صرف رسول پاک سے منہ پھیرنے کی وجہ سے آئی ہے. جواب اور علاج صرف ایک ہی ہے, آج پھر سے تمہیں وہی تمام سرخرویاں ملیں گی کہ تم اگر سمندر سے کہہ دو تو سمندر راستے دے دے, تم اگر آندھیوں سے کہہ دے تو رخ موڑ دیں. یہ صفات تمہیں بھی ملیں گی, شرط یہ ہے کہ اسی راستے پر آ جاؤ جہاں مدینے سے نکل کر صحابہ چلے تھے, رسول پاک کے غلام جو چلے تھے. اور انہی کا تو یہ نعرہ تھا جو اقبال نے کہا ہے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اقبال نے انہی صحابہ کے متعلق کہا تھا. اور یاد رکھو, دنیا آج جس طرح کے حالات ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے یہ ہوتا رہے گا, یہ فتنے بڑھتے رہیں گے. یہ مسجدیں شہید کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا, مینار ڈھا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا. اے ظالمو, تمہیں معلوم نہیں اسلام مینار کا نام نہیں ہے, اسلام صرف گنبد کا نام نہیں ہے, اسلام اس جڑ کا نام ہے جو تحت الثری میں ہے, اور اس شاخ کا نام ہے جو اوج ثریا پر موجود ہے. جو جڑ اس کی تحت الثری 7ویں زمین کے طبق کے نیچے ہے, اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر پہنچی ہیں. تم کیا, تمہارے 1000 باپ مل کر کے بھی اسلام کے اس درخت کو ہلا نہیں سکیں گے. اسی لیے اقبال نے کہا ہے, کوئی بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. ہاں اے آسمان, یہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا,
100 बार कर चुका है तो इंतहा हमारा। बस मैं आशिकान रसूल से ये गुजारिश करूंगा, अब चैलेंजेस का दौर है। ए जवानों, आज तुम्हारा दौर है, आज तुम्हारा दौर है, खड़े होने का दौर है। तुम अगर इस जवानी को भी मोबाइल के फजूल गेमों में और फजूल लिटरेचर में, फजूल फिल्मों में और सीरियल में गुजारोगे तो फिर तुम्हारी बहुत सख्त पकड़ होगी। मैं ये कहता हूं शायद पिछले जमाने के जो जवान थे उनसे उतने सवालात नहीं होंगे जितने इस जमाने के जवानों से सवाल होंगे, इसलिए कि उनके पास वसाइल की कमी थी, असबाब की कमी थी, इल्म उन तक नहीं पहुंचा था। आज तुम्हारे हाथ में मुट्ठी में पूरा इल्म मौजूद है। कुरान तुम अपने मोबाइल में उठाकर घूम सकते हो, मेरे पास खुद मोबाइल में पूरी सिहाए सित्ता हदीसें मौजूद है, तुम भी डाल सकते हो। सारा हदीस का इल्म तुम्हारी मुट्ठी में मौजूद है, फिक़ह पूरा है, तारीख इस्लाम है, पूरा का पूरा तुम्हारे पास, जोग्राफिया मौजूद है। इससे अगर तुम गफलत बरते तो फिर तुमसे सख्त तरीन सवाल होंगे, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। रब ताला से तुम ये नहीं कह सकोगे मुझे कुरान मालूम नहीं था, मुझे हदीस पहुंची नहीं थी, मेरे पास फिक़ह की किताब आई नहीं थी, मैंने आखिर जमाने के मुतालिक हदीसें पढ़ी नहीं थी। तुम्हारी तो सख्त पकड़ इस बात पर होगी कि अल्लाह ने तुम तक सारे इल्म आसानी से पहुंचा दिए, जो तुमने इल्म हासिल नहीं किया उसकी एक पकड़ और गुनाह करने की दूसरी पकड़। इसलिए मैं दावत आज इसी बात की दूंगा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से की जाए। और ये बड़ी अच्छी बात है, मैंने बता तो दिया कि अगले 20 साल शायद पिछले 20 सालों से सख्त होंगे, लेकिन रब तबारक व तआला की जात वो कादिर मुतलक है, वो सख्तियों को आसानी में बदल सकता है, वो आसानियों को सख्त भी बना सकता है, वो कादिर मुतलक है। हम तय करके नहीं कह रहे हैं कि अगले 20 साल सख्त ही आएंगे, नहीं, हम अल्लाह की जात से ये उम्मीद जरूर रखते हैं। उम्मीद है कि रब तबारक व तआला बीच आने वाले साल को खैर व बरकत का साल बनाए, हम सब के लिए सुरूर और नूर का साल बनाए। हमने जितने गुनाह किए मौला सबको हमें मुआफ फरमाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तमाम ही मोमिनीन खुसूसन मस्जिद मदीना जामा मस्जिद के मुसल्लीन से कहूँगा, अब तुम्हारे पास हरज, कत्ल व गारत ये फितने आएंगे, इसलिए अपने आप को बेदार रखो कि तुम्हारी कुव्वत, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा सारा ये जवानी का दारो मदार आपस में लड़ने के लिए नहीं है। इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करो, मोमिनीन के साथ आपस में सुलह मुसालहत के मामलात करो। मैं सबसे गुजारिश यही करूंगा कि अमन व अमान बरकरार रखें। आज हमारे इस मोहल्ले को कोई दूर दूर तक बदनाम करने की कोशिश करे तो उसको आप नेक नामी में तब्दील करने की कोशिश करो। अल्लाह का घर दिलों के सुकून के लिए है, यहाँ रूह का करार मिलना चाहिए। जब दुनिया से परेशान होकर के आए तो यहाँ सजदा करें तो दिल को करार आ जाए। इन मस्जिदों को इसीलिए बाकी रखो, बाकी अपने आपसी मामलात के लिए मस्जिदों को निशाना न बनाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये मुकद्दस मकामात तुम्हारे सबके दिलों को बांधने के लिए, क्या ही अच्छी यहाँ से तरबियत होती, क्या आप नहीं देखते? आप पता नहीं अपने घर के कैसे मालदार होंगे, आप अपने घर के कैसे ही गरीब क्यों ना होंगे। कोई हल्का काम करने वाला, कोई बड़ा काम करने वाला होता होगा दुनियावी एतबार से, लेकिन ये मस्जिदें अल्लाह के घर की ऐसे लोगों को जोड़ती हैं कि हर मोमिन का कंधा एक दूसरे से लग जाता है। सफों में जब खड़े होते हैं शाने से शाना लगता है। इसी बात को मैं आप सबसे कहूंगा, जब मस्जिदों में आकर हमारा भेदभाव खत्म होता है तो बाहर मस्जिद के निकलने के बाद भी हमारे दिलों से भेदभाव खत्म होना चाहिए एक दूसरे के लिए। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अज़वन तुदअ लहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा। तमाम मोमिनीन की मिसाल एक जिस्म की तरह है, एक बदन की तरह है। मेरे आका फरमाते सारे मोमिनीन एक जिस्म की तरह है। अगर एक हाथ को तकलीफ हो जाए तो पूरे जिस्म को तकलीफ होनी चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें ठोकर लग जाए तो पूरे बदन में बुखार आता है। यहाँ इन हालात को हमें फिर से दोबारा पैदा करने की जरूरत है कि मोमिनीन आपस में दस्त बगरेबां ना हो, बल्कि हमारी एनर्जी तो गुस्ताखान रसूल के लिए बाकी रखनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक की जिंदगी अता फरमाए। मौला करीम हम सबको इस्लाम पर और ईमान पर ही कायम रखे और इसी पर हमारा खात्मा बिल खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।